اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مطففین مکیہ کے بارے میں جانیں گے۔ اس آیت میں کل 36 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس آیت میں کم تولنے والی خرابی کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے: کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں، پورا لیں، اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں، کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے؟ وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتا ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گنہگار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی جائیں کہیں اگلوں کی کہانیاں ہیں، جس کی تفسیر ہے: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت یہاں کے لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے، اور خاص طور پر ابو جہینہ ایک ایسا شخص تھا جس نے چیزیں لینے اور دینے کے لیے دو الگ الگ پیمانے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ جو کمی بیشی کرتے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں انہیں ایک عظمت والے دن کے لیے اٹھایا جائے گا؟ اگر انہیں یہ یقین ہوتا کہ وہ اپنی قبروں سے نکل کر رب العالمین کے حضور حساب و جزا کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ اور آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ناپ تول ایک خاص معاملہ ہے، کیونکہ لوگوں کا اشیاء بیچنا اور خریدنا روزانہ کا معمول ہوتا ہے۔ اس لیے اس کام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھا، یہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا: اور جب ماپ کرو تو پورا کرو اور صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں ایک دن اپنے پڑوسی کے انتقال کے وقت اس کے گھر گیا۔ وہ نزاع کی حالت میں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ، اس وقت مجھے اپنے سامنے آگ کے دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑھو، لیکن ان پر چڑھنا میرے لیے دشوار ہے۔ پھر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ مالک بن دینار نے ان کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ شخص غلہ بیچا کرتا تھا، اور اس کے پاس پیمانے دو تھے، ایک سے غلہ لیتا تھا، دوسرے پیمانے سے غلہ بیچا کرتا تھا، یعنی اس کے پیمانے میں کمی بیشی تھی، جس کی وجہ سے یہ عذاب اللہ تعالیٰ مرتے وقت اسے دکھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحیح ناپنے تولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے میں برائی عام ہو گئی ہے، ناپ میں کمی کر دی گئی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں پر عذاب آ جایا کرتا تھا اگر کوئی برائی کرتے تھے، لیکن ہمارا معاشرہ برائیوں سے بھرا پڑا ہے، اور اللہ کا عذاب اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی کہ میری امت پر کبھی عذاب نہیں لانا اے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، مگر اپنے اعمال کو بہتر کرنے کا بندوبست ہم نہیں کرتے، اور جب کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ناپ تول میں کمی بیشی سے بچیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جس پر عذاب آیا اور وہ قوم تباہ ہو گئی۔ باقی تفصیل آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔